السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے میرا وہ فریم جو میں ایک مرتبہ آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں، آج دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے اندر سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے تھے گناہ کبیرہ، 50 گناہ کبیرہ جو توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور جن میں سے ایک گناہ انسان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس میں اس کے علاوہ ایک چیز اور لکھی ہوئی ہے، وہ ہے گناہ کے نقصانات، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو کیا کیا نقصان اس کو جو ہے پیش آتے ہیں، کیا کیا اس کو نقصان ہو سکتے ہیں۔ لہذا گناہوں کو ترک کرنا چاہیے، جو گناہ آپ کو بتائے ہیں گناہ کبیرہ، کوشش کریں ان میں سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی آج آپ کو سنا دیا جائے گا، تو یہ باتیں بھی آپ اپنے دل میں رکھیں، اور جب یہ باتیں دل میں رہیں گی اور دماغ میں رہیں گی تو پھر گناہ سے بچنے میں بہت مدد ملے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرتے ہی رہیں ساتھ میں۔ اس میں گناہ کرنے کے جو ہے نقصانات لکھے ہیں بڑے بڑے۔ اس میں سے پہلا نقصان ہے، گناہ کرنے سے دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس کا دل دنیا کی طرف اٹک کر رہ جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی پوری یہی سمجھتا ہے کہ بس اس جہان میں جو میں جی رہا ہوں بس یہی میری اصل زندگی ہے، اور اسی میں لگا رہتا ہے۔ دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے اس کے دل میں، اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں لکھا ہے نمبر 2، گناہ کرنے سے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، ایک ڈاٹ بن جاتا ہے، سیاہ رنگ کا اس کا ہوتا ہے، جو توبہ کرنے سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ایک دھبا، ایک نشان گناہ کرنے والے کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اریز ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور اس طرح دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے۔ پھر انسان کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ پہلے تو انسان جب گناہ کرتا ہے، اسٹارٹنگ میں کوئی بھی برا کام کرتا ہے شروع، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب وہ اسے کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، تو اس کا دل پر جو دھبا لگا تھا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ پورے دل کو کور کر لیتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کو گناہ نہیں لگتا، اس کی عادت بن جاتی ہے اور اس کو کرتا رہتا ہے، پھر اس کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ گناہ ہے، پھر اس کو توفیق نہیں ہوتی گناہ سے بچنے کی۔ نمبر 3، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آج سب شکایت کر رہے ہیں، پریشان ہیں حالات کو لے کر کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں۔ اس طرح کے لوگ کلمات کہتے ہیں، پہلے تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ناجائز ہے بالکل، اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ انسان یہ دیکھ رہا ہے، اور ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر انسان کے عمل برے ہوں گے تو ہم نے پچھلی قوموں کو سنا ہے، پڑھا ہے، اور آپ بھی سنے، آپ نے بھی سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا وبال پیش آئے، کیا کیا مصیبتیں ان کو پیش آئیں۔ تو اگر انسان گناہ کرتا رہے، عمومی طور پر ساری دنیا گناہوں میں لگ جائے، تو پھر عذاب طے ہے۔ اس کے بعد گناہ کرنے سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ بے روزگاری کی شکایت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ جو کما رہے ہیں اس میں خرچہ پورا نہیں ہو پاتا، انکم کم ہے اور خرچے بہت زیادہ ہیں، تنگی ہو رہی ہے، بعض مرتبہ جو ہے کھانے سے بھی رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب گناہ عام ہوگا، لوگ گناہوں میں مبتلا رہیں گے، تو پھر رزق کی تنگی ہونے لگے گی۔ اس کے بعد پانچواں نقصان اس میں لکھا ہے، گناہ کرنے سے بسا اوقات، یعنی کبھی کبھی طاعت کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی جو عبادت کرنے کے جو فائدے ہمیں حاصل ہونے والے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ جیسے انسان کو نماز پڑھنے سے جو نیکی ملتی ہے، جو اجر ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، جو فائدہ اس کو حاصل ہوگا، وہ نہیں ملتا۔ جیسے میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا دہلی کا، کہ وہ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے بچوں نے، ان کی اچھی خاصی عمر تھی، بچے ہوتے تو نادان ہیں، ایک الگ بات تھی، انہوں نے بہت زیادہ شرارت کی، لوگوں کو بھی پریشان کیا، مسجد کی بے حرمتی کی، جس وجہ کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی جمعہ کی نماز کا بھی ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ ہمیشہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، باقی اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ چاہے عبادت کو قبول کر لے۔ اس کے بعد لکھا ہے، گناہ کرنے سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔ دل جو مضبوطی دل کے اندر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، اور دین کی پختگی یعنی دین کے عمل کرنے میں آدمی پختہ ہوتا ہے، کوئی عمل پابندی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، جیسے آج نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی تسبیح بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سارے کام کرتا رہتا ہے، پھر اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے، ادھر وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور ادھر سے ادھر دین کی جو اس کے عمل ہیں ان میں کوتاہی پیدا ہونے لگتی ہے، کمی ہونے لگتی ہے۔ ابھی جیسے مان لیجیے وہ تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، فرض نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اگر اس نے گناہ کرنا شروع کر دیا اور گناہ میں لگا رہا تو اس کی تسبیح چھوٹ جائے گی، تہجد بھی چھوٹ جائے گی، اور ڈر ہے کہ اس کی فرض نماز کی پابندی بھی چھوٹ جائے، یا اسی طرح دین کے دوسرے جو کام اس کی زندگی میں سے نکلتے چلے جائیں۔
تو یہ گناہ کرنے کا نقصان ہے۔ جب انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نیکی کرنے کی توفیق اس سے چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بے حیائی۔ اچھا، کچھ جس میں جو نقصانات ہیں وہ تو عمومی ہیں، ہر گناہ کرنے سے ہوتے ہیں، اور کچھ نقصان ایسے ہیں جو عمومی نہیں ہیں، خاص خاص کسی وجہ سے، جس میں جیسا اس میں لکھا ہے بے حیائی کے افعال اور اعمال کرنے سے تعاون اور ایسی نئی نئی بیماریاں انسان ان میں مبتلا کیا جاتا ہے جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ یعنی پہلے تو بتایا کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ ملتا ہے، گناہ کرتا ہے یہ ملتا ہے۔ کچھ گناہ خاص ہیں جن کے ساتھ کچھ سزائیں خاص ہیں، جیسے بے حیائی، بد نگاہی، بد نظری اور عریاں لباس پہننا آج جو عام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، بخار، نزلہ، زکام نہیں، ایسی بیماری جو وبا ہوتی ہے، جسے طاعون بولتے ہیں، ایسی وہ بیماری جو پہلے لوگوں میں نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے ایک نئی بیماری دیکھی، کورونا وائرس، جس کا کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا، اس سے پہلے یہ بیماری نہیں تھی۔ تو نئی نئی بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے اپنے بے حیائی کے اعمال اور افعال کرنے سے۔ اور آج بے حیائی کتنی عام ہے، جتنی یہ بے حیائی بڑھتی چلی جائے گی اتنی اس طرح کی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی جو انسان کو پھر ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیں گی۔ اس کے بعد اس میں لکھا ہے ناپ تول، یہ الگ ایک گناہ اس میں بیان کیا۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط، بھوک مری، تنگی اور حکام کے یعنی بادشاہ جو اوپر آپ کے ہیں ان کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر انسان ناپ تول میں کمی کرے گا، ڈنڈی مارنا جس کو بولتے ہیں، ترازو میں کم تولے گا، چاہے الیکٹرک اس کا ترازو ہے کمپیوٹرائز، اس نے سیٹنگ کر رکھی ہے، یا بانٹ والا ترازو ہے، اس نے بانٹ نکالنے سے کچھ جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے وہ نکال رکھا ہے، یا دوسری سائڈ میں اس نے جو ہے میگنیٹ لگا رکھی ہے، یا وہ ہاتھ والا ترازو ہوتا ہے، ان کی اپنی سیٹنگ ہوتی ہے اس کو روک لینے کی۔ تو کسی بھی طرح سے اگر وہ اس کو ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو پہلی مصیبت یہ آتی ہے کہ قحط یعنی بھوک مری شروع ہو جاتی ہے، اگر عوام سارے لوگ ایسا کرنے لگیں، اور اکثر لوگ ایسا کر بھی رہے۔ اور تنگی اور حکام کے ظلم میں آپ کے اوپر جو بادشاہ مسلط کیا جائے گا، جو آپ کا حاکم ہوگا وہ ظالم ہوگا اور آپ کے اوپر ظلم کرے گا۔ اس کے بعد لکھا ہے خیانت کرنے سے دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، کسی نے امانت دی ہوئی ہے رکھنے کو، تو اسلامی تعلیمات تو ہیں جس نے جو چیز دی ہے اس کو باحفاظت رکھ دیں، اس کا استعمال نہ کریں۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ نے اس سے اجازت لے لی تھی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی چیز جیسی ہے ویسے رکھیں۔ لیکن آج یہ بھی چیز بہت کم پائی جاتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت ہونے لگے گی، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دشمن کا رعب ہمارے دل میں ڈال دیا جائے گا کہ کبھی اگر کسی سے جو ہے مقابلہ ہوگا تو ہم اس سے ڈریں گے، خوف کھائیں گے اور پست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے پر بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی انسان دنیا سے محبت کرنے لگے، دنیا میں ہی لگا رہے، دنیا کی ہی سوچتا رہے، آخرت سے بالکل اس کو پرواہ نہ ہو آخرت کی، اور آخرت کا بالکل خیال نہ کرے، اور موت سے ڈرتا ہو، موت سے نفرت کرتا ہو، مرنا نہ چاہتا ہو۔ حالانکہ موت حقیقت ہے، زندگی تو چند دن کی ہے، کبھی بھی آپ کو ساتھ چھوڑ جائے گی، دھوکہ دے جائے گی، لیکن موت حقیقت ہے، کبھی بھی انسان کو مرنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا سے محبت کرنے لگے اور سب کچھ دنیا کے لیے سوچنے لگے اور موت سے نفرت کرنے لگے، موت سے بھاگنے کی سوچنے لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ بزدل ہو جائے گا۔ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں۔ مرنا تو یقینی ہے، ایک دن انسان کو موت آنی ہے، تو موت سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ موت کے بعد والی جو زندگی ہے، جب مرنے کے بعد آنکھ کھلیں گی، جس کو آپ چاہیں ہندی میں پنرجنم کہہ لیجیے، جب آپ مریں گے تو آپ کا پنرجنم ہوگا اور وہ پھر اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے ایک جگہ جو ہے اشارتاً کہا تھا کہ پنرجنم والی بات جو کہی جاتی ہے وہ بات لوگوں نے صحیح سمجھی نہیں۔ لوگ کہتے تو ہیں پنرجنم، لیکن انہوں نے صحیح سے سمجھا نہیں۔ پنرجنم جو ہے وہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں پیدا ہوں گے۔ پنرجنم نام ہے اس کا کہ آپ مریں گے، اور مرنے کے بعد آپ کا جنم جو ہوگا وہ قبر میں آپ کی آنکھ کھلیں گی، اور میدان حشر میں پھر آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ ہے آپ کا پنرجنم، تو اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ تو اگر انسان موت سے خوف کرے گا تو اس کے دل میں بزدلی پیدا ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جائے گا۔ جو آپ کا رعب دشمن پر کبھی تھا، اگر آپ موت سے نفرت کرنے لگے، بزدل ہو گئے، تو ظاہر ہے آپ کا رعب دشمن کے دل میں سے نکل جائے گا۔ اور رعب بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہیں جیتنے اور ہارنے کے لیے۔ فرماتے ہیں حضرت، کہتے ہیں، لکھتے ہیں آگے، اس لیے گناہ کے پاس بھی نہ بھٹکنا چاہیے۔ گناہ خواہ دل کے ہوں، یعنی دل سے آپ کسی کے لیے کینہ جو ہے بغض، عداوت، حسد رکھے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کریں۔ دل کے گناہ بھی نہ ہوں، خواہ ہاتھ کے ہوں، ہاتھ کے گناہ بھی نہ ہوں کہ آپ کسی کو مار رہے ہیں، یا ہاتھ سے کسی کی طرف برے انداز سے اشارہ کر رہے ہیں، اسی طرح منہ چڑھاتے ہیں لوگ۔ یہ چیز بھی کیا ہے؟ آپ کے کوئی نکل کر جا رہا ہے راستے سے، آپ سامنے سے آ رہے تھے، آپ نے اس کو دیکھ کے عجیب سا منہ بنانا شروع کر دیا جس سے اس کو تکلیف ہو، یا آپ نے ہاتھ کے عجیب سے انداز شروع کر دیے بنانا جس سے اس کو تکلیف ہو، یا اشارے کرنا۔
یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس کے بعد ہے خواہ زبان کے گناہ ہوں، آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، برا بھلا اس کو کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں، نماز کی کوتاہی کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، اور اسی طرح دوسری چیزیں۔ اچھا ایک چیز اور اس میں لکھی ہوئی ہے زکوٰۃ والی، وہ میں آپ کو ابھی سنا دوں گا۔ تو خواہ اللہ کے حقوق ہوں کہ اللہ کے حقوق میں بندہ کوتاہی کرے، خواہ بندوں کے حقوق ہوں، بندوں کے حقوق یہی کہ کسی کا پیسہ لے کر بیٹھے ہیں آپ، یا کسی کو آپ نے گالی دی، کسی کو مارا پیٹا، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہر طرح کے گناہ کا جو کیا ہے، توبہ کرنے کا طریقہ الگ ہے، کہ آپ نے کسی بندے کو ستایا ہے تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے، پہلے بندے سے جا کے معافی مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اور اگر نماز چھوڑ دی ہے تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے، پہلے نماز کو ادا کریں، قضا کریں اس کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ تو ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ الگ الگ ہے، اور لکھتے حضرت اس کو اہل علم حضرات سے معلوم کر لینا چاہیے، جو آپ کے بڑے ہیں، علماء ہیں، آپ کی مسجد کے امام ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ آگے لکھتے حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، رحمان ہے، کیسا ہی بڑا گناہ ہو توبہ کرنے سے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ عام طور پر بس ہم نے دیکھا ہے بچوں کو، اور کچھ جگہ کے علاقے میں بھی، اب تو خیر یہ نہیں ہے، پہلے تھا بہت، یا کہیں اور علاقوں میں ہوگا، پہلے ہمارے علاقے میں یہ چیز تھی کہ بندہ گالی دیتا جا رہا، پھر اس پہ دو ہاتھ ادھر مارے، اللہ توبہ اللہ توبہ توبہ توبہ۔ تو توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے، توبہ نام ہے کیے ہوئے گناہ پر شرمندگی کا، کہ جو انسان نے کیا ہے اس پر جو ہے شرمندہ ہو، آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ میں یہ نہیں کروں گا، اس چیز کا نام توبہ ہے۔ پچھلے کام پر جو برا کام کیا اس پر شرمندہ ہو، اور آئندہ کے لیے مستقل عزم اور ارادہ ہو کہ اب یہ کام نہیں کروں گا، اس چیز کا نام ہے توبہ۔ ایسے توبہ کرے گا تو انسان اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں دو چیزیں جو چھوٹ گئیں، وہ رہ گئیں، وہ دوبارہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، جس میں سے ایک ہے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ، کہ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش کی کمی ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو بارش کی شکایت ہے کہ پہلے جیسی بارش ہوتی تھی اب وہ نہیں ہوتی، قحط اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، فصلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا۔ اگر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی ڈھنگ سے، اور زکوٰۃ سارے لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہے نہیں دیں گے، تو پھر یہ نقصان ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور ہے، ناحق فیصلہ کرنے سے اور عہد شکنی کرنے سے دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں اور ناحق فیصلے دے رہے ہیں، یا آپ ہمیشہ کبھی جو ہے حاکم بنتے ہیں، کہیں فیصل بنتے ہیں، یا ویسے ہی کہیں آپ فیصلے کر رہے ہیں اور ناحق فیصلہ کر رہے ہیں، ناانصافی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یا عہد شکنی کر رہے ہیں، آپ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وعدے کو توڑ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر دشمن مسلط کر دیا جائے گا۔ تو یہ گناہ کے نقصانات ہیں، مختصر لکھے ہیں، اور کتابوں کے اندر اور نقصانات گناہ کے لکھے ہیں کہ گناہ کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں، لہذا کوشش کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے۔ اور میں آج دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ دعا کریں، کم از کم آمین تو کہیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو، تمام ہی عالم کے مسلمانوں کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔